پہلی بات. دوسری بات، اس دنیا میں ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگوں نے زندگی کس طرح گزاری، اور آج ہم مسلمان اپنی زندگی کس طرح گزار رہے ہیں. ہم مسلمان ہیں تو ہمیں کس طرح رہنا چاہیے. دو باتیں ہو گئی. تیسری بات، مومن کس کو کہتے ہیں، مسلمان کس کو کہتے ہیں، مومن کون ہے، مسلمان کون ہے. یہ تین باتیں ہو گئی. چوتھی بات، آج پوری دنیا میں لگ بھگ 190 کروڑ مسلمان ہیں. پوری دنیا میں لگ بھگ 190 کروڑ مسلمان ہیں. لیکن آج پوری دنیا کا مسلمان پریشان کیوں ہے، برباد کیوں ہے، ذلیل کیوں ہو رہا ہے، گالیاں کیوں سن رہا ہے، گالیاں کیوں سن رہا ہے، ذلیل کیوں ہو رہا ہے، رسوا کیوں ہو رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ یہ وجہ میں آپ تک بیان کرنے کی کوشش کروں گا. چار باتیں ہو گئی. پانچویں بات ادھر دیکھیے. پانچویں بات، فلسطین اور اسرائیل کی جنگ کتنے دن تک چلی، جلدی بولو. لگ بھگ 2 سال. تب سیز فائر ہوا. 2 سال چلی. آخر وجہ کیا ہے کہ فلسطین کے لوگ مرتے رہے، سوڈان کے بچے مرتے رہے، لیکن عرب کے لوگ اور دنیا کے لوگ تماشائی بن کر دیکھتے رہے. سب لوگ تماشائی بن کر دیکھتے رہے. کسی نے سپورٹ نہیں کیا، حمایت نہیں کی، مدد نہیں کیا. آخر وجہ کیا ہے؟ یہ 6 باتیں ہو گئی. 7ویں بات یہ بتانا چاہوں گا، مسلمانوں میں 73 فرقے کیوں ہوں گے، اور 73 میں مسلمانوں میں 73 فرقے کیوں ہوں گے، جس میں 72 جہنمی ہوں گے، 1 جنتی ہوں گے. آخر 73 فرقہ جو مسلمانوں میں بنے گا، اس فرقہ کے پیچھے ہاتھ کس کا ہوگا؟ مسلمان جو 73 فرقوں میں بٹیں گے، اس کے پیچھے ہاتھ کس کا ہوگا؟ یہ بات بھی آپ تک پہنچاؤں گا. اور 73 میں 72 جہنمی کیوں ہوں گے، 1 جنتی کیوں ہوں گے، اس کی وجہ کیا ہوگی، یہ بات بھی آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. صرف 7 باتیں آپ کو میری تقریر میں سماعت کرنی ہے. اٹھک بیٹھک نہ کرے، بچے بھی سنیں، ہماری ماں بہنیں بھی سنیں. بچہ بھی اٹھے تو پکڑ کے بیٹھائیے، چچا بھی اٹھے تو پکڑ کے بیٹھائیے، اور جوان بھی اٹھے تو عزت سے بیٹھائیے، تاکہ آپ کا جلسہ خراب نہ ہو. آئیے سب سے پہلے خلوص و محبت کے ساتھ ہم مراد مل کر دونوں جہاں کے داتا کو آقا، مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار سید ابرار و اخیار مصطفیٰ جان رحمت، شب بزم ہدایت، نو شہ بزم جنت، گل باغ رسالت، عرش کی زب و زینت، فرش کی طیب و نصرت، جن کی شان نہ آتینا کل کوثر، شاف بشر ساقی کوثر، حضور تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، کائنات کی شان، مومنوں کی جان، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ. سب لوگ محبت کے ساتھ اپنے بنگال والے انداز میں نبی کی بارگاہ میں درود شعر ملاحظہ فرمائے. اجازت ہے؟ زور سے بولے اجازت ہے؟ شعر ملاحظہ فرمائے. شاعر لکھتا ہے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، آج ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. اور آج بھی ہو جو براہیم سا ایمہ پیدا، آپ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. اور ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بتا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی. اور یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائے، مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، کہ دانا خاک میں مل کر گل گلزار ہوتا ہے. میرے دوست، میرے عزیز، میرے بچے، میری پیاری ماں بہن، اگر واقعی آپ نے میری تقریر کو دل سے سن لیا تو زندگی میں انقلاب پیدا ہوگا، بہاریں پیدا ہوں گی، اللہ کا خوف پیدا ہوگا. آپ سچے پکے مسلمان بن کر رہیں گے
اور اپنی زندگی کا مقصد سمجھیں گے. میری طرف دیکھیے, قرآن کہتا ہے ایمان والوں خبردار رہنا, ایمان والوں ہوشیار رہنا, ایمان والوں چوکنا رہنا, چوکنا. کہیں ایسا نہ ہو دنیا کی محبت تمہیں گمراہ کر دے, بال بچوں کی محبت تمہیں تباہ و برباد کر دے, سونے چاندی پیسوں کی محبت تمہاری عاقبت کو خراب کر دے. یاد رکھو, جو دین سے غفلت برتے گا وہی نقصان میں ہے, وہی گھاٹے میں ہے, وہی خسارے میں ہے. اگر اتنی بات سمجھ میں آ گئی تو سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ. میری طرف دیکھو, قرآن کا انداز بیان دیکھو. قرآن کہتا ایمان والو بچوں سے ہوشیار رہنا, بیویوں سے ہوشیار رہنا, زمین جائیداد سے ہوشیار رہنا, سونے چاندی پیسوں سے ہوشیار رہنا. کہیں ایسا نہ ہو ان کی محبت تمہیں برباد کر ڈالے, ان کی محبت تمہیں اللہ رسول سے دور کر ڈالے, ان کی محبت تمہیں آتنکوادی بنا دے, ان کی محبت تمہیں بے ایمان اور شیطان بنا دے, ان کی محبت تمہیں گنڈا اور بدماش بنا دے, ان کی محبت تمہیں چور اور ڈکیت بنا دے. یاد رکھو, جو دین سے غفلت برتے گا وہی نقصان میں ہے, وہی گھاٹے میں ہے, وہی خسارے میں ہے. میری طرف دیکھیے, بالکل دل لگا کر بیٹھیے, میری طرف دیکھیے. دنیا میں دو طرح کے آدمی پیدا ہوئے اور قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے. دنیا میں دو طرح کے انسان آئے اور قیامت تک آتے رہیں گے. کچھ لوگ ایسے آئے کہ مرنے کے بعد مٹ گئے, نہ ان کی تاریخ باقی ہے, نہ ان کی نشانی باقی ہے, نہ ان کی کہانی باقی ہے. مر گئے, مٹی میں مل گئے, کیڑے مکوڑے کھا گئے, زمین کھا گئی, نام و نشان دنیا سے مل گیا. لیکن کچھ لوگ دنیا میں ایسے بھی آئے جیسے کل زندہ تھے, اسی شان سے آج بھی زندہ ہے. جیسے کل زمانہ یاد کر رہا تھا آج بھی زمانہ انہیں یاد کر رہا ہے. جیسے کل لوگ جان دینے کو تیار تھے آج بھی لوگ جان دینے کو تیار ہیں. میری طرف دیکھو, فرعون کتنا بڑا بادشاہ تھا, مر گیا, مٹ گیا. نمرود کتنا بڑا بادشاہ تھا, مر گیا, مٹ گیا. حامان کتنا بڑا بادشاہ تھا, مر گیا, مٹ گیا. شداد کتنا بڑا بادشاہ تھا, مر گیا, مٹ گیا. بڑے بڑے ظالم راجہ مہاراجہ دنیا میں آئے, مٹی میں مل گئے, خاک میں مل گئے, کیڑے مکوڑے کھا گئے, کوئی اس کو یاد نہیں کرتا. مگر مخدوم پنڈوی کو دیکھو, مخدوم بہاری کو دیکھو, سرکار خواجہ غریب نواز کو دیکھو, سرکار غوث اعظم کو دیکھو, اپنے بزرگوں کو دیکھو. جیسے کل چمک رہے تھے اسی شان سے آج بھی چمک رہے ہیں. جیسے کل زندہ تھے اسی شان سے آج بھی زندہ ہے. جیسے کل زمانہ یاد کر رہا تھا آج بھی زمانہ انہیں یاد کر رہا ہے. اے ہمارے بچوں, میری طرف دیکھو. جو شرابی ہو کر مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے, جو جواری ہو کر مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے, جو گنڈا بدماش ہو کر مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے, جو چور اور ڈکیت ہو کر مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے, جو اللہ رسول کا غدار ہو کر مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے, جو اللہ رسول کی دشمنی میں مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے. مگر قسم خدا, جو نمازی ہو کر مرتا ہے, جو دین کا غازی ہو کر مرتا ہے, جو دین کا علمبردار ہو کر مرتا ہے, جو شریعت کے وفادار ہو کر مرتا ہے, جو اللہ رسول کے عشق میں مرتا ہے, وہ مرتا نہیں, زمانے میں بھی زندہ رہتا ہے, مرنے کے بعد اپنے مزاروں میں بھی زندہ رہتا ہے. تقریر کے دوران کسی کو سامنے مت آنے دو, خبردار. مولانا ربانی کو پہچانو. مولانا ربانی ادھر دیکھو, آپ کے سامنے حاضر ہے. تقریر کے درمیان سامنے آنا منع ہے سختی کے ساتھ. اگر کسی کی سخت ضرورت ہے, کمیٹی کے ممبر ہے یا سیکریٹری ہے, خزانچی ہے, تو ان کے لیے اجازت ہے. باقی لوگ جہاں بیٹھے ہیں وہیں بیٹھے رہو. مرنا تو سب کو ہے, ارے زور سے بولو, مرنا تو سب کو ہے. بچے کو بھی پتا ہے,
औरतों को भी पता है, जोर से बोलो, जवानों को भी पता है, सबको मालूम है, मौलाना भी जानते हैं कि हमको मरना है। लेकिन ऐ बंगाल के मुसलमान, शराब पीकर मत मरो, जुआ खेलकर मत मरो, ताशबाजी करके मत मरो, अय्याशी करके मत मरो, इस्लाम को बदनाम करके मत मरो, मुसलमानों को बदनाम करके मत मरो। मरना है तो वो काम करके मरो कि जब तुम्हारे मौत की खबर लोगों को पहुंचे तो लोग आंसू बहाए। वो काम करके मरो कि जब तुम्हारे मौत की खबर लोगों को पहुंचे तो लोग तुम्हारे नाम से दुआएं मगफिरत करें। जब तुम्हारे मौत की खबर लोगों को पहुंचे तो लोग तुम्हारे नाम से कुरान पढ़े। जब गुंडा मरता है तो लोग मजाक उड़ाते हैं, जब चोर डकैत मरता है तो लोग तालियां बजाते हैं, जब किसी आतंकवादी की मौत आती है तो लोग जोर से बोलो खुशियां मनाते हैं। लेकिन जब कोई अल्लाह का नेक बंदा दुनिया से जाता है तो लोग गम मनाते हैं। वो काम मत करो कि तुम्हारी मौत पर लोग खुशियां मनाए, वो काम करो कि तुम्हारी मौत को सुनकर लोग गम मनाए, लोग तुम्हारे नाम से दुआ करें। याद रखो, आज मेरी तकरीर सुनकर जाओ, आपको उठक बैठक नहीं करना है, बिल्कुल अदब से बैठना है, होश में बैठना है, बिल्कुल अदब से बैठिए। पहले वो हदीस सुनाऊंगा कि दुनिया क्या है, दुनिया की हकीकत, लज्जत, मोहब्बत क्या है, फिर जैसे जैसे वादा किया है मैं आपको हदीसें सुनाऊंगा। कोई मेरे सामने आए नहीं, हदीस सुनिए। अगर इजाजत है तो मैं आपको हदीस सुनाऊं। गुलाम रब्बानी जब तक बोलेगा हदीस बोलेगा और आपको मतलब बयान करके सुनाएगा। इजाजत है तो हदीस सुनाओ। सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। तिरमिज़ी शरीफ जिल्दे सानी बाबू सिफतिल जन्ना सफा नंबर 79। नबी हुरैरा था क़ाल क़ुलना या रसूल अल्लाह मालना इज़ा कुन्ना इंदका रक़्क़त क़ुलूबुना व सहदना व कुन्ना मिन अहलिल आखिरा फ़इज़ा खरजना मिन इंदिका फ़नसना अलीना व शममना औलादना अनकरना अनफुसना। क़ाल अलैहि सलाम या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुंतुम अला हालिकुम सालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, एक दफा सरकार से मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह हमें क्या हो गया है, आपकी बारगाह में रहते हैं, खूब नमाज पे नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह का खौफ रखते हैं, बुराइयों से बचा करते हैं, आखिरत से डरा करते हैं, मौत को याद करते हैं। मगर ये अल्लाह के रसूल जैसे घर चला जाता हूँ, बीवी का चेहरा देखता हूँ, बच्चों का चेहरा देखता हूँ, माँ बाप का चेहरा देखता हूँ तो मेरी हालतें बदल जाती है। तो नबी ने इरशाद फरमाया, या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुंतुम अला हालिकुम सालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। सरकार ने फरमाया, ए अबू हुरैरा जिस शान से मेरे पास रहते हो, नमाज पे नमाज पढ़ते हो, अल्लाह का खौफ रखते हो, बुराइयों से बचते हो, कब्र से डरा करते हो, मौत से डरा करते हो, जिस शान से मेरे पास रहते हो, अगर उसी शान से घर पे रहा करो तो याद रखो तुम्हारे घर जाकर अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारा दीदार करेंगे। सुभान अल्लाह। कुछ बात समझ में आ रही है? हाँ हाँ। और जोर से बोलो समझ में आ रही है? हाँ। अगर समझ में आ रही है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। आप मुझे डिस्टर्ब ना करें। गुलाम रब्बानी ऐसी ऐसी हदीस सुनाएगा कि आपका दिल बाग बाग होगा। माइक तो मन के मुताबिक नहीं है
اور مجمع بھی سامنے نہیں ہے. ارے بولو, مجمع کو مولانا کے سامنے ہونا چاہیے. اب میرے پاس تو 2 ہی آنکھ ہے نا. ارے بولو, مجمع کو میں سامنے دیکھوں گا, ادھر دیکھنے کے لیے مجھ کو ایسے کرنا پڑے گا, اور ادھر دیکھنے کے لیے بھی مجھ کو ایسے کرنا پڑے گا. تو مجمع سامنے ہونا چاہیے, لیکن چونکہ گلی پتلی ہے تو مجمع بھی پتلا ہے. گلی پتلی ہے تو مجمع بھی پتلا ہے. تھوڑا آپ بھی برداشت کرو, تھوڑا میں بھی برداشت کروں. اجازت ہے؟ ہاں, چپ چاپ سے بیٹھو, سنو. ابو ہریرہ نے کیا کہا سن لو. ابو ہریرہ نے کہا سرکار آپ کے پاس رہتا ہوں, خوب نماز پہ نماز پڑھتا ہوں, اللہ کا خوف رکھتا ہوں, برائیوں سے بچا کرتا ہوں, موت کو یاد رکھتا ہوں, قبر کو یاد رکھتا ہوں. لیکن یہ اللہ کے رسول جیسے گھر چلا جاتا ہوں, بیوی بچوں کا چہرہ دیکھتا ہوں, ماں باپ کا چہرہ دیکھتا ہوں, رشتہ دار سے ملتا جلتا ہوں, تو ہماری حالتیں بدل جاتی ہے. تو نبی نے ارشاد فرمایا, یا ابا ہریرہ لو انکم تکونون اذا خرجتم من عندی کنتم علی حالکم ذلک لزارتکم الملائکۃ فی بیوتکم. سرکار نے فرمایا, اے ابو ہریرہ, جس شان سے میرے پاس رہتے ہو, نماز پہ نماز پڑھتے ہو, اللہ کا خوف رکھتے ہو, برائیوں سے بچا کرتے ہو, جس شان سے میرے پاس رہتے ہو, اگر اسی شان سے گھر پہ رہا کرو تو یاد رکھو تمہارے گھر جا کر اللہ کے فرشتے تمہارا دیدار کریں گے. سبحان اللہ. ادھر دیکھیے, مسلمان کا بچہ جب چوری کرتا ہے, ادھر دیکھو, تو اس کو مسلمان کا بچہ جب چوری کرنے جاتا ہے تو شیطان مذاق اڑاتا ہے. مسلمان کا بچہ جب شراب پیتا ہے تو مسلمان بولو شیطان ناچ کرتا ہے. مسلمان کا بچہ ادھر دیکھو, مسلمان کا بچہ جب جوا کھیلتا ہے تو شیطان کہا لگاتا ہے. ادھر دیکھیے, لیکن مسلمان کا بچہ جب قرآن پڑھتا ہے, مسلمان کا بچہ جب نماز پڑھتا ہے, مسلمان کا بچہ جب نعت پڑھتا ہے, مسلمان کا بچہ جب نبی پر درود و سلام پڑھتا ہے, تو آسمان کے فرشتے اس کے گھر آ کر اس کے چہرے کی زیارت کرتے ہیں, اس کے چہرے کو دیکھا کرتے ہیں. آیا ہمارے بچوں, وہ کام مت کرو کہ تم کو شیطان دیکھے, وہ کام کرو کہ فرشتے دیکھے. ابھی تو میں نے آپ کو ایک حدیث سنائی, اجازت ہے تو دوسری سناتا ہوں. ارے زور سے بولو, اجازت ہے؟ اجازت ہے تو سنیے, بہت شاندار حدیث. صرف حدیث سنیے اور مطلب سنیے, کلیجہ پھٹ جائے گا. ادھر دیکھیے, ماشاءاللہ سارا مجمع بابو لوگ اگر حدیث سننا چاہتے ہو تو ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ غور سے سنو, مشکات شریف جلد اول باب الکبائر صفحہ نمبر 17 کی حدیث سنو. ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اجتنبوا السبع الموبقات قیل وما ہن یا رسول اللہ فقال الشرک باللہ والسحر واکل الربا واکل مال الیتیم وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق وتولي يوم الزحف وقذف المحصنات. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی نے ارشاد فرمایا, 7 چیزیں ایسی ہیں جو تمہیں ہلاک کر دیں گی, جو تمہیں برباد کر دیں گی. 7 چیزوں سے ضرور بچا کرو. پہلا نمبر, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا. دوسرا نمبر, کسی مسلمان کو برباد کرنے کے لیے جادو سیکھنا سکھانا, جادو کرنا
करवाना। तीसरा नंबर, कोई गरीब गुर्बत में मदद मांगे, मजबूरी में मदद मांगे तो मदद ना करना, पैसा देकर सूद खाना, पैसा देकर रिश्वत खाना। चौथा नंबर, किसी गरीब के माल पर नाजायज कब्जा करना, नाजायज तरीके से उनका माल खाना। पांचवा नंबर, किसी का नाहक खून बहाना। छठवां नंबर, दीन की बात आ जाए तो पीठ दिखा कर भागना। सातवां नंबर, पाक दामन औरतों पर झूठा इल्जाम लगाना। ये 7 चीजें ऐसी है जो तुम्हें हिलाक कर देंगी, जो तुम्हें बर्बाद कर देंगी। इसलिए शिर्क से तौबा करो, जादू से तौबा करो, सूद खाने से तौबा करो, नाजायज पैसा कमाने से खाने से तौबा करो, नाहक खून बहाने से तौबा करो। दीन की बात आ जाए तो पीठ दिखाने से तौबा करो, झूठा इल्जाम लगाने से तौबा करो। अगर तौबा कर लोगे तो अल्लाह माफ कर देगा, अगर तौबा नहीं करोगे तो तुमको बर्बादी से कोई बचा नहीं सकता। ये बताइए, मेरी जबान समझ में आ रही है? हाँ हाँ। दाएं बाएं आगे पीछे वाले हाथ उठा के बोलो, समझ में आ रही है? हाँ। हाथ नीचे करो, इधर देखो, आप लोग इधर देखिए। ये बताओ, अल्लाह का अजाब जमीन पर कब आता है? जोर से बोलो, अल्लाह का अजाब जमीन पर कब आता है? पता है? अच्छा ये बताओ, अल्लाह का अजाब क्या क्या है? आप शुमार नहीं कर सकते। अल्लाह के अजाब, बोलो, अल्लाह का अजाब बेशुमार है। आंधी का चलना, तेज आंधी, इतनी तेज आंधी कि आपको उड़ाकर जंगलों में फेंक दे, इतना तेज तूफान कि आपके मकान को तहस नहस कर दे, इतना जबरदस्त जलजला के पूरी जमीन को पलट दे, इतना जबरदस्त साइक्लोन कि जिसका असर पूरे भारत में हो। ये सब अल्लाह का अजाब है। जोर से बोलो, क्या है ये सब? कोरोना आपने देखा? अरे बोलो, आज से 4 साल पहले कोरोना आया, बीमारी आई, ये भी अल्लाह का अजाब है। जोर से बोलो। हाँ, किसी बस्ती में डेंगू मच्छर का घुस जाना, बस्ती को हिलाक कर देना, अरे बोलो, लाखों हजारों लोगों को खत्म कर देना, ये भी अल्लाह का अजाब है। अल्लाह का अजाब जमीन पर उस वक्त आता है जब जमीन पाप से भर जाती है, जब जमीन गुनाहों से भर जाती है, जब जमीन काली पड़ जाती है। लोग गुनाह पे गुनाह करते हो मगर तौबा नहीं करते हो, तब अल्लाह का अजाब आता है। अगर तौबा कर लेता है तो अल्लाह मेहरबान है, अपने बंदे के गुनाहों को बख्श दिया करता है। कसम खुदा, इधर देख, अल्लाह बड़ा मेहरबान। आप इधर देखो, बड़ी से बड़ी गलती करते हो लेकिन अल्लाह को ताकत है, अल्लाह हर चीज पर कादिर है। अगर वो चाहे तो आसमान को तोड़कर गिरा दे, अगर वो चाहे तो जमीन को हुक्म दे दे, जमीन निकल जा। अल्लाह कादिर है, मगर अल्लाह किसी भी मुजरिम को फौरन सजा नहीं देता, अल्लाह किसी भी पापी को फौरन सजा नहीं देता, अल्लाह किसी भी गुनहगार को फौरन सजा नहीं देता। वो बड़ा मेहरबान है, अपने बंदों को तौबा करने का मौका देता है, अपने बंदों को होश में आने का, जोर से बोलो, मौका देता है। ऐसा नहीं कि बंदा गुनाह किया और अल्लाह ने ऊपर से, अरे बोलो, बादल तोड़कर गिरा दिया, या अल्लाह ने, जोर से बोलो, जमीन को हुक्म दिया। ऐसा नहीं है। अल्लाह बड़ा मेहरबान है, बड़ा मेहरबान है, बड़ा रहीम व करीम है। वो किसी भी पापी को फौरन सजा नहीं देता, किसी भी मुजरिम को फौरन सजा नहीं देता, किसी भी गुनहगार को फौरन सजा नहीं देता, उसे तौबा करने का मौका देता है। जब बंदा तौबा नहीं करता तब अल्लाह का अजाब उतरता है, और अल्लाह का अजाब बस्ती, अरे बोलो, बस्ती शहर जो भी उसके
اللہ کا عذاب، اللہ کے عذاب کی زد میں آ کر سب ختم ہو جاتے ہیں۔ اے مسلمان، اس لیے اللہ کا خوف پیدا کرو۔ غلطی کس سے نہیں ہوتی، گناہ کس سے نہیں ہوتا، مگر توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو۔ محلے میں اگر کوئی جوا کھیلتا ہے تو آپ یہ مت سمجھو کہ آپ آنکھیں چورا کر چلو گے اور آپ بچ جاؤ گے، نہیں۔ ایک مومن کی ذمہ داری ہے کہ مومن خود بھی نماز پڑھے اور محلے والے سے بھی کہے نماز پڑھو۔ ایک مومن کی ذمہ داری ہے کہ خود بھی شراب سے بچے، جوا سے بچے، سٹا سے بچے۔ اگر کوئی محلے میں چھوکرا شراب پیتا ہے تو محلے والے کی ذمہ داری ہے کہ اس کو سمجھائے، اس کو منع کرے۔ اگر آپ نظریں چرا کر چلتے ہیں، چلو پینے دو، اس کا عمل اس کے ساتھ ہے۔ اگر آپ نے یہ سوچ لیا تو قسم خدا، اللہ کا عذاب اگر اس پر آئے گا تو اللہ کا عذاب آپ پر بھی آئے گا، کیونکہ آپ روک سکتے تھے مگر آپ نے روکا کیوں نہیں؟ میں آپ کو یہیں پر رک کر ایک بڑی پیاری حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ اجازت ہے؟ جلدی بولو، اجازت ہے؟ اگر اجازت ہے تو سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، غور سے سن لو، مشکاۃ شریف، زور سے بولو مشکاۃ شریف، جلد ثانی، باب الامر بالمعروف، صفحہ نمبر 436 کی حدیث سنو، صفحہ نمبر 436 کی حدیث سنو۔ اللہ اللہ، ان ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الایمان۔ نبی فرماتے ہیں کہ جب محلے میں کوئی برائی دیکھو، شہر میں کوئی برائی دیکھو، گھر میں کوئی برائی دیکھو، گاؤں میں کوئی برائی دیکھو، اگر کوئی تاش کھیلتا ہے، جوا کھیلتا ہے، سٹا کھیلتا ہے، شراب پیتا ہے، نبی فرماتے ہیں اگر تم آپس میں کسی کے اندر برائی دیکھو، چاہے گاؤں میں دیکھو، چاہے شہر میں دیکھو، چاہے گھر میں دیکھو، چاہے محلے میں دیکھو، اگر برائی دیکھو، اگر اللہ نے طاقت دی ہے، ہاتھ میں طاقت دی ہے کہ تم ہاتھ سے روک سکتے ہو، اس کو مار سکتے ہو، پیٹ سکتے ہو، سزا دے سکتے ہو، اس کا بائیکاٹ کر سکتے ہو، اگر اللہ نے یہ طاقت دی ہے تو تمہاری ذمہ داری ہے ان کو ہاتھ سے روکو، اور اگر ہاتھ میں طاقت نہیں تو زبان سے روکو، اور اگر زبان میں طاقت نہیں تو کم سے کم دل سے برا جانو۔ بات سمجھ رہے؟ ہاں ہاں، اور زور سے بولو بات سمجھ رہے ہیں؟ ادھر دیکھیے، اگر کسی کا بیٹا شراب پیتا، اگر باپ اگر نظر چڑا کے چلتا ہے تو یاد رکھیے جیسے باپ پر، بولو زور سے بولو، بیٹا مجرم ہے، زور سے بولو باپ بھی مجرم ہے، کیونکہ اگر باپ چاہ لیتا تو بیٹا شراب نہیں پیتا، اگر شوہر چاہ لے تو بیوی جینس پینٹ کبھی نہ پہنے، بیوی بے پردہ کبھی نہ رہے، شوہر اگر چاہ لے تو بیوی نمازی بن جائے، لیکن جب شوہر ہی چور ہوگا، بے ایمان ہوگا، بے نمازی ہوگا تو بیوی بھی تو غلط ہوگی۔ یاد رکھیے، اگر محلے کا کوئی سرپنچ ہے، پردھان ہے، مرتبے والا ہے، محلے میں عزت ہے، عزت، لوگ اس کی قدر کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، اگر ایسا آدمی بستی میں ہے، محلے میں ہے، اگر کوئی چوری کرتا ہے، شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ اس جوان چھوکرے کو روکے، اگر نہیں روکا، ادھر دیکھیے، تو اللہ کا عذاب جیسے اس پر آئے گا، اللہ کا عذاب اس پر بھی آئے گا۔ اللہ کے عذاب سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ اگر بیوی نماز نہیں پڑھتی، اور ادھر دیکھو شوہر نماز پڑھتا ہے، ادھر دیکھیے
बाप नमाज पढ़ता है, बेटा नमाज नहीं पढ़ता, तो बाप की जिम्मेदारी है कि अपने बेटा को हुक्म दे नमाज पढ़ो। अपनी बीवी को, शौहर का बोलो, शौहर की जिम्मेदारी है बीवी को हुक्म दे नमाज पढ़ो। याद रखिए, अगर वो नमाज ना पढ़े, याद रखिए, तो आपकी जिम्मेदारी है उससे जबरदस्ती पढ़वाइए। अगर याद रखिए आपने कुछ नहीं कहा, तमाशाई बनकर देखते रहे, वो जो भी चाहे करे तुम देखते रहो, तो याद रखिए अल्लाह के अजाब से बोलो न वो बच सकता है न आप बच सकते हैं। मैं आपको यहीं पर रुककर एक बड़ी प्यारी हदीस सुनाना चाहता हूं। बिल्कुल अदब से बैठे। आज हमारे मोहल्ले के लोग, शहर के लोग, मुल्क के लोग देख रहा है कि एक आदमी पिस्तौल लेकर किसी को मारने निकला। अरे बोलो, देख रहा है कि पिस्तौल लेकर मारने निकला। हजारों लोग हैं, लेकिन तमाशाई बनकर देखते रहते हैं। यहां तक कि वो गुंडा आता है और उस बेचारे को गोली मारकर निकल जाता है। अगर ये 1000 आदमी चाहते तो उस गुंडे को पकड़कर रस्सी में बांध देते और जूते जूते मारते, लेकिन तमाशाई बनकर देखते रहे। वो बेचारे का मर्डर हो गया, वो गुंडा भी मौज मस्ती से सीना तान कर चला गया कि मैं हजारों के बीच में मार कर चला गया, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका। तो याद रखिए, आज उसने एक मर्डर किया है, कल होकर वो दूसरा मर्डर करेगा, फिर तीसरा करेगा, चौथा करेगा। अगर आप 1000 लोग थे, 200 लोग थे, अगर आप उसे पकड़कर रस्सी में बांधते और जूते जूते मारते और पुलिस के हवाले कर देते, तो कसम खुदा फिर वो दोबारा इस तरह की हरकत ना करता। तो ऐ मुसलमान, एक मुसलमान की जिम्मेदारी है कि खुद भी गुनाह से बचे, दूसरों को भी बचाए, खुद भी नेक काम करे और दूसरों को भी कहे नेक काम करो। अगर आप खुद तो गुनाह से बचे, लेकिन मोहल्ले वालों को नहीं बचाया, न कभी उनको कहा, तो याद रखिए अल्लाह के अजाब से न उसको कोई बचा सकता है, न आपको कोई बचा सकता है। इजाजत दीजिए तो एक बड़ी शानदार हदीस मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। हजरत लोग यहां पर मौजूद है, सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। गौर से सुन लो, मिशकात शरीफ, जोर से बोलो मिशकात शरीफ, जिल्दे सानी, बाबुल अम्र बिल मारूफ, सफा नंबर 434 की हदीस सुन लो, सफा नंबर 434 की हदीस सुन लो। अल्लाह अल्लाह, अन जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम औहल्लाहु तआला अज़्ज़ा व जल्ला इला जिब्रील अलैहि सलाम अन इक़रिम मदीनता कज़ा व कज़ा बि अहलिहा फ़क़ाल या रब्बी इन्न फ़ीहिम अब्दका फुलानन लम यासिक तरफ़ता ऐन फ़क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला अक़लिबहा अलैहि व अलैहिम फ़इन्ना वजहु लम यतमाअर फ़ी साअतिन क़त्तु। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बच्चे को उधर भगाओ, आज मैं बहुत डिस्टर्ब हो रहा हूं। अरे बोलो, आज के जलसे में क्या मौलाना लोग, मत पूछिए ये मोबाइल क्या है। ये मोबाइल गले में आफत है, आफत। आप हंसिए नहीं, मोबाइल ने जलसा जुलूस की रूहानियत को खत्म कर दिया। मोबाइल ने उलमा के वकार और शान और अजमत को खत्म कर दिया। मोबाइल ने बच्चों के दिलों से पढ़ने का जज्बा खत्म कर दिया। मोबाइल ने अवाम के सीने से तकरीर का शौक खत्म कर दिया। मोबाइल से बचो, मोबाइल का बस उतना ही यूज करो जितनी जरूरत है। लेकिन क्या कहिएगा जनाब, औलाना तो बिगड़े, मौलाना भी बिगड़ गए। अरे जोर से बोलो, मत पूछिए जनाब, आज हाल बेहाल है। कहने में बड़ा सदमा, बड़ा अफसोस है। बाबू लोग मेरी तरफ देखिए, मैंने बड़ी शानदार हदीस सुनाई, कोई इधर उधर मत करे। अभी तो मेरे तकरीर की शुरुआत है।
ابھی تو آپ کو میری تقریر سننی ہے، ابھی تو میں نے آپ کو چند حدیثیں سنائی ہے، بہت حدیثیں سناؤں گا، غور سے سنو۔ میں نے جو ابھی حدیث سنائی مشکات شریف جلد نمبر کتنا جلدی بولو؟ 2، پیج نمبر کتنا جلدی بولو؟ پیج نمبر کتنا؟ 434، یعنی 434۔ ادھر دیکھیے، نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ جبریل سے کہا۔ کس سے کہا؟ جبریل سے، حضرت جبریل سے، اے جبریل جاؤ فلاں شہر والوں کو ہلاک کر دو، فلاں بستی والوں کو الٹ پلٹ دو، زمین کو تہس نہس کر دو، مکان کو تہس نہس کر دو۔ رب نے کس سے کہا جلدی بولو؟ جبریل علیہ السلام سے۔ تو جبریل نے کہا پروردگار اس بستی میں ایک تیرا نیک بندہ رہتا ہے جس نے کبھی تیری نافرمانی نہیں کی، ہر وقت تیری عبادت کرتا ہے، یہ اللہ ہر وقت تجھ کو یاد کرتا ہے، بڑا نیک بندہ ہے، کبھی نافرمانی نہیں کی۔ اگر میں بستی والوں کو ہلاک کروں گا تو وہ بھی ہلاک ہو جائے، اگر بستی والوں کا مکان گرے گا تو اس کا بھی مکان گر جائے گا، یہ اللہ تیرے عذاب سے وہ بھی بچ نہیں سکتا۔ تو رب نے فرمایا اے جبریل بستی والوں کو بھی ہلاک کرو اور میرے اس بندے کو بھی ہلاک کرو کہ نماز تو پڑھی، روزہ تو رکھا، گناہوں سے بچا، لیکن اس کو بھی ہلاک کرو کیونکہ کبھی بستی والوں کو گناہوں سے نہیں بچایا، بستی والوں کو کبھی گناہوں سے بچنے کے لیے نہیں کہا، کبھی بستی کے جوان بچوں کو گناہوں سے نہیں روکا بلکہ تماشائی بن کر دیکھتا رہا۔ نماز تو پڑھی، روزہ تو رکھا، نیک کام تو کیا، لیکن دوسروں کو کبھی نہیں بچایا، دوسروں کو کبھی نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ اللہ کا عذاب بروں پر بھی آتا ہے اور اللہ کا عذاب اس نیک پر بھی آتا ہے جس نے نیک کام تو کیا لیکن محلے والوں کو نیک کام کرنے کا کبھی حکم نہیں دیا، خود سو گناہ سے بچا لیکن بستی کے محلے کے جوان بچوں کو تاش کھیلتا دیکھتا رہا، جوا کھیلتا دیکھتا رہا، لیکن بستی کے جوان بچوں کو کبھی روکا نہیں۔ تو اللہ کا عذاب اس پر بھی آئے گا، اللہ کا عذاب بولو اس آدمی پر بھی آئے گا کہ جس نے نیک کام تو کیا مگر لوگوں کو برائی سے نہیں روکا۔ ابھی آپ نے کئی حدیث سنی، زور سے بولو 3 یا 4، زور سے بولو 3 یا 4۔ اگر 3 یا 4 سن چکے تو اب میں اور حدیث سنانا چاہتا ہوں، لیکن ایسے نہیں سناؤں گا بابو لوگ، سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ انشاءاللہ غور سے سنو مشکان شریف، زور سے بولو مشکان شریف جلد اول کتاب الایمان باب الاعتصام صفحہ نمبر 30 صفحہ نمبر 33 کی حدیث سنو۔ عن جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من سن فی الاسلام سنتا حسنہ فلہ اجرها واجر من عمل بها من بعدی من غیر ان ينقص من اجورهم بشیء ومن سن فی الاسلام سنتا سیئة فلہ وزرها ووزر من عمل بها من بعدی من غیر ان ينقص من اوزارهم شیء۔ زور سے بول تو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بتائیے کہ میری تقریر سمجھ میں آ رہی ہے کہ پنڈال کے اوپر جا رہی ہے؟ نا سمجھ میں آ رہا ہے، اور زور سے بولو سمجھ میں آ رہا ہے۔ آج مجمع بھی الٹا پلٹا ہے، اور بولو مجمع، میرے پاس تو 2 آنکھیں ہیں لیکن شمیم بھائی نے اور ان کے جوان ساتھیوں نے مل کر کے گلی میں جلسہ بنایا۔ ایسے جلسے میں آنے کے لیے 4 آنکھوں کی ضرورت ہے۔ 4 آنکھ والے مولانا کو بلائیے، 1 2 آنکھ والے کو نہیں۔
मैं तो 2 आंख वाला हूं, मैं भी डिस्टर्ब हो रहा हूं, आप भी डिस्टर्ब हो रहे होंगे। इजाजत है? चलिए बोलो इजाजत है। इधर देखिए, मैंने बड़ी शानदार हदीस सुनाई। अब आऊंगा इंशाअल्लाह कभी आपके इलाके में, तो कसम खुदा जिस मौजू पर कहेंगे उसी मौजू पर तकरीर होगी। लेकिन आज जिस तकरीर की कौम को जरूरत है वो तकरीर कर रहा हूं। कसम खुदा ध्यान से सुनिए, सिर्फ फजीलत बयान करने से काम नहीं चलेगा। इधर देखो, कोई पूरी जिंदगी मां बाप को, जोर से बोलो, कांधा पर बैठाए रहा, तलवा दबाता रहा, पांव दबाता रहा, लेकिन अगर जोर से बोलो नमाज नहीं पढ़ी, रोजा नहीं रखा, अरे बोलो अल्लाह का हक अदा नहीं किया, तो याद रखो उसको जहन्नम से कोई बचा नहीं सकता। तो मां बाप की भी खिदमत करो और अपने रब का भी हक अदा करो। मैंने जो अभी आपको हदीस सुनाई, मतलब सुनिए, कलेजा दाहिल जाएगा, कलेजा। बच्चे को बैठाइए, बैठिए बैठिए, माशाअल्लाह मेरी नजर सबको देख रही है। इधर देखिए, बहुत शानदार हदीस सुनाई। इस हदीस को चैनल वाले ध्यान से सुनेंगे, ये चैनल वाले इस हदीस को ध्यान से सुनेंगे। ये हदीस कहाँ है? मिशकात शरीफ, जिल्द नंबर 1, पेज नंबर कितना? जोर से बोलो, पेज नंबर 33, यानी 33। ईमान की बहस में, किसकी बहस में? ईमान के बयान में, ईमान की बहस में यह हदीस मैंने पढ़ के आपको सुना दिया। गौर से सुनिए, नबी फरमाते हैं कि जिसने मेरी उम्मत में जिसने अच्छे काम का ईजाद किया, नबी फरमाते हैं कि मेरी उम्मत में जिसने अच्छे काम का ईजाद किया उसको सवाब मिलेगा, और जितने लोग अमल करेंगे उसका भी उसको सवाब मिलेगा। लेकिन जिसने बुरे काम का ईजाद किया उसको गुनाह होगा, और जितने लोग गुनाह में मुलव्विस होंगे उसका भी उसको गुनाह होगा। इधर देखिए, आपने कुछ समझा? और जोर से बोलो, आपने कुछ समझा? नबी ने क्या फरमाया? इधर देखो, नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत में जिसने अच्छे काम का ईजाद किया, जोर से बोलो, उसको सवाब मिलेगा, और जितने लोग उस पर अमल करेंगे, जोर से बोलो, उसको सवाब मिलेगा, और जिसने बुरे काम का ईजाद किया उसको गुनाह होगा, और जितने लोग गुनाह में मुलव्विस होंगे उसका भी उसको। यह हमारे चैनल वाले इधर देखिए, अगर कुरान सुनवाएंगे तो इनको भी सवाब मिलेगा, जोर से बोलो, और जितने लोग कुरान सुनेंगे, बोलो, उसका भी इनको सवाब मिलेगा। ये हमारे चैनल वाले बच्चे लोगों को अगर ना सुनवाएंगे तो इनको भी सवाब मिलेगा, और जितने लोग नाज शरीफ सुनेंगे, बोलो, उसका भी इनको सवाब मिलेगा। लेकिन ये हमारे बच्चे अगर गाना सुनवाएंगे, डांस दिखवाएंगे, गंदी वीडियो चलाएंगे, तो खुद तो गुनाह करेंगे ही, जितने लोग गुनाह में मुलव्विस होंगे उसका भी उसको गुनाह होगा। इसलिए याद रखिए, मेरी तरफ देखिए, चोरी करना भी गुनाह, और चोर का साथ देना भी गुनाह, शराब पीना भी गुनाह, जोर से बोलो, और शराबी की तारीफ करना भी गुनाह, डकैती करना भी गुनाह, और जोर से बोलो, डकैत को रास्ता बताना भी गुनाह। इधर देखो, डकैत को रास्ता बताना भी गुनाह। इधर देखिए, कोई भी गलत काम करना गुनाह, और उसका सपोर्ट करना भी गुनाह है। इधर देखिए, किसी ने किसी का कत्ल करने के लिए, इधर देखिए, कोई किसी को तलाश कर रहा है गोली मारने के लिए, लेकिन उसको मालूम नहीं कि कहां छुपा है। आपने रास्ते के किनारे खड़े होकर कहा, ऐ जनाब, जिसको तुम ढूंढ रहे हो वो फला के मकान में छुपा है। अगर उसने उसका मर्डर कर दिया तो वो तो गुनहगार हुआ,
آپ بھی گنہگار ہوئے، کیونکہ اگر آپ چاہ لیتے تو اس کی جان بچ سکتی تھی، لیکن آپ نے اس کو راستہ بتایا۔ تو قتل کرنا بھی گناہ اور قاتل کا سپورٹ کرنا بھی گناہ، چوری کرنا بھی گناہ، چور کا ساتھ دینا بھی گناہ، زنا کرنا بھی گناہ اور اس کی دلالی کرنا، بھرواگیری کرنا یہ بھی گناہ۔ ادھر دیکھیے، جھوٹی گواہی دلوانا بھی گناہ اور جھوٹی گواہی دینا بھی گناہ، رشوت لینا بھی گناہ اور رشوت دینا بھی گناہ۔ ادھر دیکھیے، ایسے ہی گندا چینل، گندی ویڈیو چلانا بھی گناہ اور اس کو دیکھنا بھی گناہ، اور جتنے لوگ اس کو لائک کریں گے، ارے بولو، وہ سب کے سب گناہگار۔ اللہ کا عذاب نہ ان کو بچا سکتا ہے، نہ ان کو بچا سکتا ہے جس نے شیئر کیا۔ ایک بات اور سنتے چلے، گناہ کرنا بھی گناہ اور گناہ کو شیئر کرنا بھی گناہ، گناہ کا پرچار کرنا بھی گناہ، گناہ کا اعلان کرنا بھی گناہ۔ اگر محلے میں کسی نے کوئی جرم کیا تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ پردہ ڈالو۔ کیا ڈالو؟ زور سے بولو، پردہ۔ لیکن آپ نے موبائل پر ڈالا اور کہا خوب شیئر کرو، خوب شیئر کرو، خوب شیئر کرو، تو یاد رکھیے، گناہ کرنا بھی گناہ اور گناہ کا ڈنکا بجانا، گناہ کا پرچار کرنا، گناہ کو شیئر کرنا بھی گناہ، فتنہ پھیلانا بھی گناہ اور فتنہ کا سپورٹ کرنا بھی گناہ، اور کسی فتنے والی چیز کو شیئر کرنا بھی گناہ۔ اس لیے اے مسلمان، آپ کا قرآن کہتا ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور ظلم پر کسی کا سپورٹ مت کرو۔ اگر کوئی کسی پر ظلم ڈھا رہا ہے، ارے بولو، کوئی کسی کو پریشان کر رہا ہے، اگر کوئی کسی کو ستا رہا ہے، اگر تم بستی والے کے اندر طاقت ہو تو اس آدمی کو روکو۔ اگر آپ نہیں روکے، تماشائی بن کر دیکھتے رہے، تو اللہ کا عذاب اس پر بھی آئے گا، اللہ کا عذاب آپ پر بھی آئے گا۔ اس لیے مسلمان، ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ خود بھی نیک کام کرے، دوسروں کو بھی حکم دے، خود بھی گناہ سے بچے اور دوسروں کو بھی گناہ سے بچائے۔ ہر ایک کی ذمہ داری ہے، تماشائی بن کر نہیں دیکھنا ہے۔ ہاتھ میں طاقت ہے تو ہاتھ سے روکو، زبان میں طاقت ہے تو زبان سے روکو، اور ان دونوں کی طاقت نہیں ہے تو دل سے برا جانو۔ ابھی میں نے آپ کو 4 حدیثیں سنائی، لیکن لگتا ہے کہ آپ لوگ تھک گئے، اور بہت تھکے تو نہیں ہے، لگتا ہے نیند آ رہی ہے آپ لوگوں کو۔ اچھا یہ بتاؤ، میرے پسینہ کو دیکھ کر آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے حضرت کو پسینہ ٹھنڈی میں آ رہا ہے۔ ارے بولو، آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے حضرت کو ٹھنڈی میں، قسم خدا میں وہ مولوی ہوں کہ ٹھنڈی بھی مجھ کو دیکھ کر شرماتی ہے۔ ارے زور سے بولو، ٹھنڈی بھی مجھ کو دیکھ کر شرماتی ہے کہ کس مولوی سے پالا پڑ گیا ہے۔ ارے زور سے بولو، ٹھنڈی بھی مجھ کو دیکھ کر شرماتی ہے کہ کس مولوی سے پالا پڑ گیا، اور بدعقیدے مجھ کو دیکھ کر خوف کھاتے ہیں کیونکہ ان کے منہ میں بڑا سا تالا پڑ گیا۔ یاد رکھیے، قسم خدا غلام ربانی ایسی حدیثیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے کہ قسم خدا طبیعت مچلے گی۔ اب اجازت دیجئے تو ایک لمبی حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ بولو اجازت ہے، لیکن لگتا ہے کہ تھک گئے۔ تھکے تو نہیں؟ زور سے بولو، اگر تھکے نہیں تو سارا مجمع بابو لوگ، بڑی شاندار حدیث، وہ حدیث جس کے بارے میں نے آپ سے کہا، ادھر دیکھیے، مسلمانوں میں 73 فرقے کیوں ہوں گے؟ ارے بولو، مسلمانوں میں 73 فرقے کیوں ہوں گے؟ ادھر دیکھیے، اس کے پیچھے ہاتھ کس کا ہوگا؟ اور 73 میں 72 جہنمی کیوں ہوں گے؟ اور بولو، ایک جنتی کیوں ہوں گے؟ اس کی وجہ کیا ہوگی؟ اور تیسری بات میں نے یہ بھی کہی تھی کہ سوڈان اور فلسطین پر حملہ ہوتا رہا
لیکن عرب کے لوگ تماشائی بن کر دیکھتے رہے. اور بولو کسی نے سپورٹ نہیں کیا. وجہ کیا ہے؟ یاد رکھیے سپورٹ نہیں کیا تو کان کھول کر سنیے میں نے آپ سے کیا کہا. جہاں ظلم ہو رہا ہو اگر آدمی کے اندر روکنے کی طاقت ہے, اگر نہیں روکا تو اللہ کا عذاب بولو ظالم پر بھی آئے گا اور اس پر بھی آئے گا جو تماشائی بن کر دیکھتا رہا. تو ابھی تو فلسطین کا نمبر تھا, سوڈان کا نمبر تھا, اب سب کا نمبر ہے. بولو ارے بولو کبھی نہ کبھی آئے گا. یاد رکھیے کیونکہ ظالم کے ظلم کا سپورٹ کرنا, اس کو تماشائی بن کر دیکھنا, اللہ کے عذاب سے بولو کوئی بچا نہیں سکتا. اب میں آپ کو حدیث سنانا چاہتا ہوں, دھیان سے سنیے, قسم خدا کلیجہ پھٹ جائے گا. بڑی شاندار حدیث, سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ. انشاءاللہ غور سے سن لو. مشکات شریف, زور سے بولو مشکات شریف, جلد اول, کتاب الایمان, باب الاعتصام, صفحہ نمبر 30 کی حدیث سنو. ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لیأتین علی امتی کما اتی علی بنی اسرائیل حزبا عن بالنار حتی ان کان منهم من اتی امه علانیہ لکان فی امتی من یسنع ذلك وان بنی اسرائیل تفرقت على سنتين وسبعين ملة وتفترق امتی على 73 ملة كلهم في النار الا ملة واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ فقال ما انا عليه واصحابي. زور سے بول دو سبحان اللہ, سبحان اللہ. ماشاءاللہ. ادھر دیکھیے بہت شاندار حدیث میں نے سنائی. نبی الحسن بھائی جلدی بیٹھیے, آپ چوکیدار بن کر بیٹھیے. ادھر شمیم صاحب بیٹھے ہوئے, سب لوگ بیٹھیے. کوئی بچہ اگر بندر کی طرح اچھلے تو مت اچھلنے دیجیے, ہے کہ نہیں؟ اس سے کیا ہوتا ہے جلدی بولو, تقریر کرنے میں جلدی بولو کیا ہوتا ہے, ڈسٹرب ہوتا ہے. ادھر دیکھیے میں نے جو ابھی آپ کو حدیث سنائی, جلدی بولو, جو حدیث میں نے سنائی کس کتاب میں ہے جلدی بولو, مشکات شریف. ارے بولو مشکات شریف میں بھی ہے, امام ترمذی نے بھی اس حدیث کو بیان کیا. مشکات شریف بڑی مشہور کتاب, ڈھونڈنے میں آسانی. ادھر دیکھیں پیج نمبر کتنے پہ جلدی بولو, 30 پہ. پیج نمبر کتنے پہ, 30 پر یہ حدیث ہے. ادھر دیکھیے کوئی غلط ثابت کرے تو 5 لاکھ کا انعام. یہ بڑی مشہور حدیث, ادھر دیکھیے بڑی مشہور حدیث. وہابی کو بھی پتا ہے, دیوبندی کو بھی پتا ہے, شیعہ کو بھی پتا ہے, قادیانی کو بھی پتا ہے, اور سنی کو تو پتا ہے ہی, سب کو پتا ہے. ادھر دیکھیے ہم سنیوں کو تو پتا ہے ہی, سب کو پتا ہے. فرق اتنا ہے, ادھر دیکھیے فرق اتنا ہے, ان لوگوں کو آدھی حدیث معلوم ہے. ارے بولو ان لوگوں کو آدھی, کیونکہ ان کے مولویوں نے آدھی حدیث سنا دی اور آدھی حدیث چھپا دیا. کیا کر دیا؟ چھپا دیا آدھا. ارے بولا آدھی حدیث, ان لوگوں نے آدھی حدیث سنائی, آدھی حدیث چھپا دیا. چھپا کیوں دیا؟ تاکہ میرا راز چھپا رہے, میرا راز. ادھر دیکھیے لیکن ہم سنیوں نے پوری حدیث سنائی تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ دودھ کیا ہے, پانی کیا ہے. ارے دور سے بولو کیا ہے, پانی کیا ہے, راز کھل جائے. دودھ کا دودھ, پانی کا پانی, بولو صاف صاف پتا چل جائے. اب میں نے آپ کو حدیث سنائی, ادھر دیکھیے غلط ثابت کرنے پر 5 لاکھ کا انعام. اب مطلب سنیے, مطلب نبی نے ارشاد فرمایا, آقا نے ارشاد فرمایا, میری امت پر وہ زمانہ ضرور آئے گا, میری امت پر وہ زمانہ ضرور آئے گا, وہ وقت ضرور آئے گا, وہ دور ضرور آئے گا جیسا
بنی اسرائیل پر آیا، جو کام بنی اسرائیل نے کیا وہی کام میری امت کے لوگ کریں گے، جو حال بنی اسرائیل کا ہوا وہی حال میری امت کا ہوگا۔ اگر بنی اسرائیل میں کسی نے اپنے ماں کے ساتھ بدفعلی کی ہوگی، اگر بنی اسرائیل میں کسی نے اپنے ماں کے ساتھ بدفعلی کی ہوگی تو میری امت میں بھی کچھ چھوکرے ہوں گے جو اسی کے راستے پر چلیں گے، اسی کے نقشے قدم پر چلیں گے۔ نبی فرماتے ہیں وہ لوگ 72 فرقوں میں بٹ گئے، وہ لوگ 72 فرقوں میں بٹ گئے، میری امت کے لوگ ان سے دوستی کر کے 73 میں بٹ جائیں گے۔ ایک فرقہ جنتی، 72 جہنمی، 72 جہنم میں اس لیے جائیں گے کہ اسی بنی اسرائیل کے 72 فرقوں سے ان کا کنیکشن ہوگا، ان کی دوستی ہوگی، ان کا تعلق ہوگا، ان کا رشتہ ہوگا۔ اور ایک فرقہ جنتی، صحابہ نے عرض کیا وہ کون سا فرقہ ہے؟ تو حدیث کا صحیح مطلب یہ ہے وہ فرقہ جنتی ہے کہ لاکھ آندھیاں چلے، لاکھ طوفان آئے، لاکھ زمانہ کروٹ بدلے، لاکھ میزائل برسے، لاکھ بم بارود برسے، لاکھ زمانہ رنگ بدلے، مگر ایک فرقہ ہمیشہ میرے راستے پر، صحابی کے راستے پر قائم رہے گا۔ سبحان اللہ۔ کتنے لوگوں نے حدیث سن لیا؟ ہاتھ اٹھا کر گواہی دو، زور سے بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ یہ بتاؤ آپ لوگوں نے حدیث کا مطلب سمجھ لیا؟ ہاں۔ ارے بولو سمجھا؟ نہیں، ابھی آپ نے آدھا سمجھا ہے، آدھا۔ زور سے بولو، بچوں کو بیٹھاؤ۔ یہ لال، بیٹھ بیٹھ۔ ہاں یہ لگتا ہے منو کا لڑکا ہے۔ ارے بولو اجازت ہے؟ ادھر دیکھیے، نبی نے جو حدیث بیان کی، ارے بولو جس کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، ادھر دیکھو، آپ نے آدھا مطلب سمجھا، آدھا نہیں سمجھا، پھر سے سمجھیے۔ ادھر دیکھیے، کوئی بچہ ادھر ادھر کرے، چپ چاپ بیٹھا ہو، خوش ہو۔ یہ لوگ سمجھتا ہے کہ مولانا بنگلہ نہیں بولتا، ارے مولانا ایک دو ورڈ تو بنگلہ بولتا ہے کم سے کم۔ بنگال کے پانی کا اثر مجھ میں بھی ہے، میں بھی بنگال کا پانی پیتا ہوں، کبھی کبھی بنگال آتا ہوں، بنگال کا کھانا کھاتا ہوں تو کچھ تو اثر رہے۔ ہاں۔ ارے بولو، ہاں۔ اگر میں بھی بنگال میں رہ جاؤں کچھ دن تو بنگلہ بولنا شروع کر دوں، لیکن کچھ ورڈ جانتا ہوں، تھوڑا بہت، وہ بھی غلط سند۔ بہرحال میری طرف دیکھیے، غور سے سنیے، میں نے آپ کو حدیث سنائی۔ جلدی بیٹھیے جناب، ہاں آپ بھی بیٹھیے، ہاں نبی الحسن بھائی آپ بھی بیٹھیے، کیونکہ میری تقریر سے زیادہ لوگ آپ کو دیکھیں گے۔ جلسے میں کوئی مولانا کے سامنے آتا ہے تو مولانا کو چھوڑ کر سب اسی کو دیکھتا ہے، اس لیے جان بوجھ کر آدمی آتا بھی ہے تاکہ بولو مولانا سے زیادہ لوگ ہم کو دیکھیں یہ کون آدمی ہے۔ تو بالکل آپ ادب سے بیٹھے۔ ادھر دیکھیے، نبی نے کیا کہا، پھر سے بولو، نبی نے کیا کہا کہ میری امت پر وہ زمانہ ضرور آئے گا جیسا بنی اسرائیل۔ بولو جیسا بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل کون ہے؟ بولو بنی اسرائیل۔ کوئی آپ سے پوچھے بنی اسرائیل کون ہے؟ جتنے کرسچن ہیں، عیسائی ہیں، یہ سب بنی اسرائیل سے ہے۔ جتنے یہودی، بولو جتنے عیسائی ہیں، زور سے بولو، سب بنی اسرائیل سے ہیں۔ جتنے یہودی ہیں، زور سے بولو، سب بنی اسرائیل سے ہے۔ اور نبی نے فرمایا کہ میری امت پر وہ زمانہ ضرور آئے گا جیسا بنی اسرائیل پر آیا۔ جو کام ان لوگوں نے کیا وہی کام میری امت کے لوگ کریں گے۔ اگر اس میں کسی نے ماں کے ساتھ بدفعلی کی ہوگی تو میری امت میں بھی کچھ چھوکرے ہوں گے جو انہی کے طریقے پر چلیں گے، انہی کے راستے پر چلیں گے۔ آگے سنیے، نبی فرماتے ہیں کہ وہ لوگ 72 فرقوں میں بٹ گئے،
لیکن میری امت کے لوگ ان سے دوستی کر کے 73 میں بٹ جائیں گے. ایک فرقہ جنتی، 72 جہنمی. یہ 72 جہنم میں اس لیے جائیں گے کہ نام تو عبداللہ ہوگا، نام تو محمد ہوگا، نام تو خورشید ہوگا، نام تو عبدالغفار ہوگا، نام تو عبدالستار ہوگا، نام تو سلمان ہوگا، نام تو محمد کا ہوگا، کلمہ تو محمد الرسول اللہ کا پڑھیں گے، مگر اندر سے سب یہودی ہوں گے. اندر سے سب یہودی ہوں گے. دل یہودی، دماغ یہودی، کیریکٹر یہودی، کلچر یہودی. بولو کیریکٹر یہودی، ان کی سوچ یہودی، ان کا نظریہ یہودی. آپ نے نہیں دیکھا پورا فلسطین برباد ہو گیا؟ ارے بولو پورا فلسطین برباد ہو گیا. لوگ تماشائی بن کر دیکھتے رہے. عرب میں کتنے کنٹری مسلمانوں کی ہے؟ جلدی بولو. 57 کنٹری مسلمانوں کی ہے. اور بولو 57 یعنی 57 عرب میں 57 اسلامی ممالک ہے. بولو 57 کنٹریز بولو مسلم ہے، محمد کی ہے. اگر وہ لوگ چاہ لیتے تو قسم خدا اسرائیل کو 100 بار سوچنا پڑتا، کبھی فلسطین پر حملہ نہیں کرتا. لیکن قسم خدا عرب کے 57 بادشاہ اپنے ہاتھوں میں چوڑیاں پہن کر تماشائی بن کر دیکھتے رہے. فلسطین کے بچے روتے رہے، عورتیں بیوہ ہوتی رہی، پورا غازہ برباد ہو گیا. لیکن عرب کے لوگ تماشائی بن کر دیکھتے رہے. بولو ان کا سپورٹ نہیں کیا، ان کے نام پر آنسو نہیں بہایا، ان کے لیے کوئی مدد نہیں کی. اب آپ بتاؤ مسلمان ایسا کیوں؟ یاد رکھیے نام تو مسلمان ہے لیکن سب کے سب یہودی کے جال میں پھنس چکے ہیں. ارے زور سے بولو، سب کے سب یہودی کے جال میں پھنس چکے ہیں. آپ کو پتا ہونا چاہیے. ادھر دیکھیے جب ہٹلر نے یہودیوں کو مار مار کر بھگایا، ادھر دیکھیے تو کسی ملک میں اس کو پناہ نہیں ملا. فلسطین کے مسلمانوں نے ان کو پناہ دی. پہلے تو کھڑے ہونے کی جگہ بنائی، پھر بیٹھنے کی جگہ بنائی، پھر سونے کی جگہ بنائی، پھر مکان بنا لیا، پھر شہر بنا لیا. اور ایک ایسا وقت آیا کہ 1945 میں اپنا ملک بھی اسرائیل کے نام سے اس نے تیار کر لیا. جن فلسطینیوں نے ان کو کھانا دیا، پانی دیا، ارے بولو ان کو اپنی زمین پر جگہ دی، آج انہی فلسطینیوں کو یہ لات مار رہے ہیں. کہاں گیا انصاف؟ کہاں گیا عدل؟ ارے بولو کہاں گئی دنیا والوں کی نظریں؟ فلسطین کے بچے مرتے رہے. بولو فلسطین کی عورتیں بیوہ ہوتی رہی. لیکن دنیا کے لوگ تماشائی بن کر دیکھتے رہے. یہ پاکستان بھی تماشائی بن کر دیکھتا رہا، یہ بنگلہ دیش بھی تماشائی بن کر دیکھتا رہا. عرب کے 57 بولو اسلامی ممالک وہ بھی تماشائی بن کر دیکھتے رہے. قسم خدا اگر کسی کے ظلم کو آدمی تماشائی بن کر دیکھتا رہا تو یاد رکھیے اللہ کے عذاب سے نہ ظالم بچ سکتا ہے نہ تماشائی بچ سکتا ہے. اس لیے اللہ کا عذاب فلسطین پر تو آیا، سوڈان پر تو آیا، لیکن یاد رکھیے جو تماشائی بن کر دیکھتا رہا ان پر بھی اللہ کا عذاب آئے گا. اس لیے توبہ کرو، سچے پکے مسلمان بنو. آج جو پوری دنیا میں مسلمان برباد ہوا یا برباد ہو رہا ہے، اس کے پیچھے یہودی کا ہاتھ ہے. اور بولو کس کا ہاتھ ہے؟ زور سے بولو. اس کے پیچھے یہودی کا. لیکن یہودیوں نے کبھی ڈائریکٹ حملہ نہیں کیا. سامنے چہرہ رکھا قطر کا، سامنے چہرہ رکھا دبئی کا، سامنے چہرہ رکھا مصر کا، سامنے چہرہ رکھا سعودی کا، مگر پیچھے سے ہاتھ یہودی کا. یہودیوں نے داڑھی ٹوپی والے کے ذریعے دنیا کے مسلمانوں کو برباد کیا. آج یہ داڑھی ٹوپی والے ایمان فروش مولوی جو کروڑوں روپے کماتے ہیں اور مسلمانوں کے درمیان نفرت پیدا کرتے ہیں، کبھی نبی کی شان پر حملہ کرتے ہیں،
کبھی نبی کے علم غیب پر حملہ کرتے ہیں، کبھی نبی کی ذات پر حملہ کرتے ہیں۔ یہ حملہ اس لیے کرتے ہیں، ادھر دیکھیے، یہ حملہ کروانے والا یہودی ہے۔ آج تک دنیا میں جب جب نبی کی شان میں گستاخیاں کی گئی ہے تو اس کے پیچھے یہودی کا ہاتھ تھا اور یہودی کا ہاتھ ہے۔ اس لیے مسلمان سچے مسلمان بنو، نبی کے غلام بنو، سیدھے راستے پر چلو، صراط مستقیم پر چلو۔ یاد رکھیے اگر یہودی کے جال میں پھنسو گے تو قسم خدا تم کو اللہ کے عذاب سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ مٹا دو اپنی ہستی کو، اگر کچھ مرتبہ چاہو کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ اجازت دیجئے تو کچھ اور حدیث سنا دوں، اور اگر تھک گئے ہیں تو تقریر ختم کر دوں۔ ابھی اور بھی 2 حدیث بولی۔ ہمارے جناب شمیم بھائی نے کہا ٹائم بتائیے حضرت۔ ارے 2 حدیث اور بھی سنیے۔ 5 منٹ باقی ہے 2 بجنے میں۔ جب سے موبائل نکلا ہے تب سے میں نے گھڑی تو چھوڑیے انگوٹھی بھی پہننا بند کر دیا ہے۔ ارے زور سے بولو، جب سے موبائل نکلا ہے تب سے میں نے گھڑی تو چھوڑیے میں نے انگوٹھی تک پہننا بند کر دیا ہے۔ اب میری تقریر چہرہ دیکھ کر ہوتی ہے۔ ارے بولو، اب میری تقریر چہرہ دیکھ کر ہوتی ہے۔ جب تک چہرہ مسکراتا ہے میں سمجھ لیتا ہوں گھڑی چل رہی ہے۔ ارے بولو، چہرہ مسکراتا ہے تو سمجھ لیتا ہوں گھڑی چل رہی ہے، لیکن جب دیکھتا ہوں کہ منہ کھل گیا اور آنکھیں بند ہو گئی تو میں سمجھ لیتا ہوں اب گھڑی بند ہو رہی ہے۔ لیکن ابھی بھی ماشاءاللہ مالدہ کے اس محلے کا نام میر چوک، میر چوک، ماشاءاللہ نام کتنا اچھا، میر چوک۔ ارے بولو، نام بڑا شاندار، مالدہ شہر میں میر چوک محلہ، میر چوک، میر چک یا میر چوک بہت برابر ہے۔ ارے زور سے بولو، اگر میر نام ہے میر چوک تو میری تقریر سن کر ڈال لو نبی کی غلامی کا توق۔ ارے بولو، غلامی کا توق، کیونکہ آپ کے محلے کا نام ہے میر چوک، تو نبی کی غلامی کا کیا ڈال لو گلے میں؟ تو قسم خدا جس نے نبی کی غلامی کا ڈال لیا تو اگرچہ ہے وہ میر چوک، اس کو جہنم سے بولو جہنم میں کوئی لے نہیں جا سکتا اور وہ کبھی جہنم میں جا نہیں سکتا، وہ جنتی ہے۔ بولو نبی کا غلام جنتی، اور نبی کے غلام سے جن کا رشتہ ہے وہ بھی جنتی ہے۔ قسم خدا بنگال کا مسلمان بھولا بھالا مسلمان ہے، آپ کو جو چاہتا ہے ادھر دیکھو، آپ کو جو چاہتا ہے بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ خبردار آپ کسی کے چکر میں مت پڑنا، اس چھوکرے کو بچاؤ، جلدی بیٹھاؤ جلدی بیٹھاؤ۔ اچھا یہ بتاؤ ہم لوگ کیا ہے؟ زور سے بولو سنی، ہاتھ اٹھا کر بولو ہم لوگ کیا ہے؟ سنی۔ ارے سارا مجمع زور سے بولو ہم لوگ کیا ہے؟ سنی۔ ارے زور سے بولو کیا ہے؟ سنی۔ اور زور سے بولو سنی۔ ہم لوگ سنی، لیکن کچھ لوگ پہلے تو سنی تھے۔ ارے بولو کچھ لوگ تو پہلے لیکن بعد میں ٹنی بن گئے۔ کیا بن گئے؟ زور سے بولو سنی ٹنی۔ زور سے بولو پہلے کیا تھے؟ سنی۔ لیکن کسی کو بولو، کسی کو امریکہ کا مرغا ملا تو ٹنی بن گئے، اور کسی کو اسرائیل کا بولو پراٹھا ملا تو کیا بن گئے؟ زور سے بولو ٹنی بن گئے۔ اور کسی کو جاپان کا بولو، ارے بولو جاپان کا ڈالر ملا تو کیا بن گئے؟ ٹنی۔ لیکن ہم لوگ جیسے پہلے سنی تھے ویسے سنی ہے۔ آپ لوگ سمجھتے ہوں گے، قسم خدا آج کا دور ہے الٹے چور کوتوال کو ڈانٹے۔ چور ہم کو چور کہتا ہے، ڈکیت ہم کو ڈکیت کہتا ہے، گنڈا ہم کو گنڈا کہتا ہے۔ زور سے بولو آتنکوادی خود ہے اور ہم کو آتنکوادی کہتا ہے۔ ادھر دیکھو یہ دنیا کا دستور ہے، ادھر دیکھو یہ دنیا کا دستور ہے کہ دنیا والے جرم خود کر رہے ہیں اور ہمیں مجرم کہتے ہیں۔ حضرات یاد رکھیے ہم لوگ نئے نہیں ہیں، ہم لوگ 1400 برس پرانے لوگ ہیں۔ ادھر دیکھیے، اچھا ایک بات بتاؤ، ہم لوگوں تک جو مذہب اسلام پہنچا یہ ڈائریکٹ پہنچا کہ انڈائریکٹ پہنچا؟ ارے زور سے بولو، بچوں کو بٹھاؤ، 10 منٹ کے لیے پیچھے کرو، 10 منٹ کے لیے پیچھے کرو، یہ بتاؤ
हम लोगों तक जो इस्लाम पहुंचा डायरेक्ट पहुंचा के इनडायरेक्ट? दाएं बाएं वाले बोलो। लोगों तक जो हमारा दीन पहुंचा ये डायरेक्ट पहुंचा के इनडायरेक्ट? डायरेक्ट नहीं पहुंचा। डायरेक्ट किसके पास पहुंचा? सहाबा के पास। किनके पास? अरे बोलो, डायरेक्ट किनके पास पहुंचा? सहाबा। सहाबा किसको कहते हैं? जिसने मेरे नबी को ईमान की हालत में देखा, उनकी जियारत किया और ईमान पर उनका खात्मा हुआ, या नबी की सोहबत पाई, या बोलो नबी की सोहबत पाई और उसी सोहबत के साथ उनका खात्मा हुआ, उसका नाम है सहाबी। तो हमारा दीन हम लोगों तक, जोर से बोलो, डायरेक्ट नहीं पहुंचा। डायरेक्ट किनके पास पहुंचा? जिन लोगों ने मेरे नबी को अपनी आंखों से देखा या नबी की सोहबत पाई, यानी सहाबा के पास बोलो दीन डायरेक्ट पहुंचा। लेकिन हम लोगों के पास इनडायरेक्ट पहुंचा। नबी ने सहाबा को दिया, सहाबा ने ताबेईन को दिया, ताबेईन ने तबे ताबेईन को दिया, तबे ताबेईन ने बुजुर्गाने दीन को दिया, और बुजुर्गाने दीन ने दुनिया के कोने कोने में बोलो जा जाकर बोलो इस्लाम का चिराग रोशन किया, कुरान के पारे तकसीम किए, हदीस की किताबें तकसीम की। तो ऐ सुन्नियों, आज जो हम लोगों तक इस्लाम पहुंचा है ये किसी मौलवी की देन नहीं है, बल्कि हमारे असलाफ की देन है, हमारे बुजुर्गों की देन है। आज नमक हराम लोग उन्हीं का सदका खाते हैं और उन्हीं को गालियां देते हैं। आज वो लोग कहते हैं कि हम लोग दीन का काम कर रहे हैं। तुम लोग दीन का काम नहीं कर रहे हो, पैसा कमा रहे हो। तुम लोग दीन का काम नहीं कर रहे हो, मुर्गा पराठा खा रहे हो। तुम लोग दीन का काम नहीं कर रहे हो, करोड़ों रुपए बैंक बैलेंस कर रहे हो। दीन का काम सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज ने किया है, दीन का काम पीराने पीर ने किया है, दीन का काम मखदूम पंडवी ने किया है, दीन का काम मखदूम कछौछवी ने किया है, दीन का काम मखदूम बिहारी ने किया है, दीन का काम चिराग देहलवी ने किया है, दीन का काम निजामुद्दीन औलिया ने किया है, दीन का काम बख्तियार काकी ने किया है। ये अल्लाह वाले जिस बस्ती से गुजरते चले गए, जिस गांव से गुजरते चले गए, जिस शहर से गुजरते चले गए, इस्लाम का चिराग जलाते चले गए, इस्लाम की शम्मा जलाते चले गए, इस्लाम की रोशनी बिखेरते चले गए। अल्लाह अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो ये बताओ, हम लोगों तक जिसने कुरान पहुंचाया, क्या पहुंचाया? कुरान। हम लोगों तक जिन्होंने हदीस पहुंचाई, हम लोगों के बाप दादा को जिन लोगों ने कलमा पढ़ाया, अरे जोर से बोलो, जिसने पूरी दुनिया में अरे बोलो भूखे रहकर, दरख्तों के पत्ते खाकर, घास खाकर के दीन को फैलाया, ये सारे बुजुर्गाने दीन क्या है? जोर से बोलो सुन्नी। अरे जोर से बोलो सुन्नी। जिनके जरिए पूरी दुनिया में इस्लाम फैला, वो सारे बुजुर्गाने दीन क्या है? जोर से बोलो सुन्नी। लेकिन उन्हीं सुन्नी के टुकड़ों पर पलने वाले कुछ लोग आज से 200 साल पहले तो सुन्नी थे, लेकिन 200 साल के बाद, अरे बोलो 200 साल पहले सब सुन्नी थे, लेकिन 200 बरस के अंदर अंदर किसी को यहूदी का मुर्गा मिला, किसी को अमेरिका का पराठा मिला, अरे बोलो किसी को अमेरिका का डॉलर मिला, तो जो लोग सुन्नी थे वो क्या बन गए? जोर से बोलो टुन्नी बन गए। याद रखो, टुन्नी बनोगे तो याद रखो कहीं के नहीं रहोगे, सुन्नी बनोगे तो जन्नत में जाओगे। हम लोग नए नहीं है, हमारी जमात नहीं है, हम लोग 1400 बरस पुराने लोग हैं। हमारा वही अकीदा है जो गरीब नवाज का अकीदा है, हमारा वही अकीदा है जो निजामुद्दीन औलिया का अकीदा है, हमारा वही अकीदा है जो चिराग देहलवी का अकीदा है, हमारा वही अकीदा है जो मखदूम पंडवी का अकीदा है, हमारा वही अकीदा है जो सरकार मखदूम कछौछवी का अकीदा है, हमारा वही अकीदा है जो तमाम बुजुर्गाने दीन और तमाम सहाबा का अकीदा है। हम लोग नए नहीं है, नए वो लोग हैं जो 50 साल पहले सुन्नी थे, 200 साल पहले सुन्नी थे, लेकिन बाद में टुन्नी बन गए। तो नए वो लोग आए, हम लोग बहुत पुराने हैं। और नबी ने फरमाया
ایک فرقہ ایسا ہوگا کہ لاکھ آندھیاں چلے، لاکھ طوفان آئے، لاکھ زمانہ کروٹ بدلے، لیکن ایک فرقہ ہمیشہ میرے راستے پر، صحابی کے راستے پر قائم رہے گا۔ مٹا دو اپنی ہستی کو، اگر کچھ مرتبہ چاہو کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے، جہاں رہو مسلمان بن کر رہو۔ ادھر دیکھو، اپنی مسجد کو بھی آباد رکھو، اپنے مکان کو بھی آباد رکھو، اور اپنے دل دماغ سینہ کو بھی آباد رکھو۔ مسجد آباد ہوتی ہے عبادت سے، اور گھر آباد رہتا ہے قرآن کی تلاوت سے، اور دل دماغ سینہ آباد رہتا ہے نبی کی محبت سے۔ لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم کو، سب کو سلامت رکھے، آباد رکھے، جلسے کو قبول فرمائے۔ میرا آنا، آپ کا آنا، سب کا آنا قبول فرمائے۔ آپ جب مٹھائی لے آئے، یا تو مٹھائی لانی نہیں چاہیے، ارے بولیے، اب یقینی بات ہے، ارے جلدی بولو، دولہا کے سامنے جب قاضی پہنچ گیا تو اب دولہا سہرا باندھے گا؟ ارے بولو، جس حال میں ہے پڑھائیے نکاح۔ ارے بولو، مولانا آپ کے سامنے اور بھی تقریر کرتے، لیکن دیکھ رہا ہوں ٹوکری میں مٹھائی لے کر آ رہے ہیں، تو آپ کی مٹھائی دیکھ کر میں سمجھ گیا اب تقریر ختم ہونی ہے اور لوگوں کا منہ میٹھا کرنا ہے۔ ارے بولو، ہاں، تو اگر لمبی تقریر کرانی تھی تو تھوڑا مٹھائی کو چھپا کر رکھتے، اب تو میں نے تقریر سمیٹ لیا۔ ارے بولو، لیکن اب کہہ رہے ہیں جناب تو ان کی زبان رکھ لیتا ہوں۔ ارے بولو، اجازت ہے؟ اگر رکھ لیتا ہوں، اگر آپ لوگ 5 منٹ کے لیے بس جناب بولو محمد نبی الحسن صاحب کی بات رکھ لوں، شمیم صاحب کی بات رکھ لوں، کمیٹی میں جتنے لوگ ہیں، اختر صاحب اور بھی جتنے لوگ ہیں، سب کا نام تو یاد نہیں ہے، میری دعا ہے سب کے لیے، اللہ سب کو کامیابی عطا فرمائے، اللہ سب کے بال بچوں کو خوش رکھے، آباد رکھے، شاداب رکھے، ماشاءاللہ۔ ارے یہ بتائیے، جلسے کو دیا ہے کہ مجھ کو دیا ہے؟ مجھ کو دیا ہے تو میں جلسے کو دے رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادھر دیکھیے، ہمارے بھائی کے اس مدد کو اللہ قبول فرمائے۔ اجازت ہے تو میں آپ کو آپ کی زبان رکھنے کے لیے ایک حدیث اور سنا دیتا ہوں، ایک حدیث، بس زیادہ نہیں، ورنہ تقریر تو میں نے سمیٹ لیا ہے۔ بولو اجازت ہے؟ اگر اجازت ہے تو سارا مجمع بابو لوگ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، غور سے سن لو، اللہ اللہ۔ مشکان شریف، زور سے بولو، ترمذی شریف، جلد ثانی، باب الفتن، صفحہ نمبر 44 کی حدیث سنو۔ عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا فعلت امتی 15 خصلة حل بها البلاء قیل وما هي یا رسول اللہ فقال اذا كان المغنم دبلا والامانة مغنما والزكاة مغنما فأتى الرجل زوجته وأقى أمه وبر صديقه وجفى أباه وارتفعت الأصوات في المساجد وكان زعيم القوم أرسلهم وأكرم الرجل عن خوف الشر وشربت الخمور ولبس الحرير واتخذت القينات والمعازف ولعن آخر هذه الأمة أولاها۔ زور سے بول دو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ادھر دیکھئے، بہت شاندار حدیث، نبی نے ارشاد فرمایا، آقا نے ارشاد فرمایا، جس دن میری امت میں 15 خرابیاں سما جائیں گی، چاروں طرف سے مصیبتیں گھیر لیں گی، پریشانیاں گھیر لیں گی، بلائیں گھیر لیں گی۔ صحابہ نے عرض کیا، سرکار وہ 15 خرابیاں کیا ہے؟ تو نبی نے
نے سب کا نام لے لے کر شمار کیا. نبی نے ارشاد فرمایا اذا کان المغنم دبرا فالامانۃ مغنما الی آخر الحدیث. پیغمبر نے فرمایا جب لوگ مال غنیمت کو اپنا مال سمجھنے لگے, کسی کی امانت کو امانت نہ سمجھے, امانت میں خیانت کرنے لگے, زکات دینے کو تاوان سمجھنے لگے, لوگ بیوی کی بات مانے, ماں کو ناراض رکھے, دوست سے محبت کرے, باپ پر ظلم کرے, مسجد میں لڑائی کرے, گنڈوں کی تعظیم کرے, چور بے ایمانوں کو اپنا سردار بنا دے, شراب نوشی عام ہو جائے, زناکاری عام ہو جائے, ریشمی کپڑے عام ہو جائے, گانے بجانے کا سامان لوگ گھروں میں بھر ڈالے, لوگ سڑکوں پر لونڈیوں سے ناچ کروائے, لونڈیوں سے ڈانس کروائے, دنیا سے جو اچھے لوگ گزر گئے لوگ ان کو گالیاں دے, لوگ ان پر لعن طعن کرے, لوگ ان کو برا کہے. جس دن یہ 15 خرابیاں میری امت میں سما جائے گی, چاروں طرف سے مصیبتیں گھیر لیں گی. کتنے لوگوں نے حدیث سن لیا؟ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور زور سے بولو سبحان اللہ. نبی نے کیا فرمایا؟ جلدی بولو کتنی خرابیاں؟ 15. اور زور سے بولو. نبی نے فرمایا جس دن میری امت میں 15 خرابیاں سما جائیں گی, ان کو بربادی سے کوئی بچا نہیں سکتا جب تک کہ توبہ نہ کر لے. کیا کر لے؟ توبہ. جب تک کہ توبہ نہ کر لے. یاد رکھیے توبہ, توبہ کان پکڑ کے توبہ نہیں. آج کل مسلمان کان پکڑ کے توبہ کرتا ہے, کان پکڑ کے توبہ نہیں ہے. التوبۃ الندامت, توبہ شرمندگی کا نام ہے. توبہ اپنے گناہوں پر رونا, آنسو بہانا. اے اللہ اب تک میں شراب پیتا تھا, آج سے میں توبہ کرتا ہوں, وعدہ کرتا ہوں کہ میں شراب نہیں پیوں گا. اے اللہ اب تک میں اپنے ماں کو, ماں کی خدمت نہیں کرتا تھا, آج سے میں توبہ کرتا ہوں کہ میں ہمیشہ اپنے ماں کی خدمت کروں گا. یا اللہ اب تک میں نماز نہیں پڑھتا تھا, میں توبہ کرتا ہوں جتنی قضائیں ہوئی ہیں وہ قضائیں عمری بھی پڑھوں گا اور 5 وقت نماز بھی پڑھوں گا. یا اللہ اب تک میں گھر والوں کو نماز پڑھنے کے لیے نہیں کہتا تھا, میں توبہ کرتا ہوں آج سے میں اپنے بچوں, بیوی کو, ماں باپ کو بھی کہوں گا نماز پڑھنے کے لیے. یا اللہ میری غلطی کو معاف کر دے. قسم خدا نبی فرماتے ہیں جب بندہ صدق دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کے سارے گناہ بخش دیتا ہے. وہ اس طرح ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو, کوئی گناہ نہ کیا ہو. شرط یہ ہے کہ سچی توبہ ہو. زور سے بولو سچی توبہ. اجازت دیجئے تو ایک بڑی پیاری حدیث میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں, اس کے بعد تقریر ختم. حدیثیں تو بہت ہے, سناؤں گا تو گھنٹوں لگ جائے گا, آپ بولتے جائیں گے, بات نکلتی چلی جائے گی, لیکن وقت کو بھی دیکھنا ہے اور مجھے ٹرین کو بھی دیکھنا ہے. کہیں ایسا نہ ہو ٹرین چھوٹ گئی تو لوگ کہیں گے ربانی صاحب کہیں اور چلے گئے. ارے بولو, لوگ کہیں گے ربانی صاحب اور کہیں چلے گئے, یہ نہیں سوچیں گے کہ میر چوک والوں نے ان کی ٹرین چھوڑا دی. ارے بولو. تو کبھی کبھی آپ لوگوں کی غلطی سے لوگ ہم لوگوں کو بدنام کرتے ہیں, تو وقت پر بلائیے, وقت پر چھوڑوائیے تاکہ نہ ٹرین فیل ہو نہ پلین فیل ہو. اجازت ہے؟ اچھا یہ بتائیے اجازت ہے؟ 5 منٹ کے لیے میں آپ کا دل رکھنے کے لیے, آپ کی زبان رکھنے کے لیے اور کمیٹی کا بولو ان کی باتوں کو رکھنے کے لیے ایک اور حدیث بڑی پیاری سنانا چاہتا ہوں, لیکن ایسے نہیں سناؤں گا. سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ. اور زور سے بولو سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ.
माशाअल्लाह, गौर से सुन लो। मिशकात शरीफ, जोर से बोलो मिशकात शरीफ, जिल्दे अव्वल, बाबुल इस्तिगफार व तौबा, सफा नंबर 204 की हदीस सुनो। अन अबी सईद अल-खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्न शैतान क़ाल व इज़्ज़तिका या रब्बी ला अब्रहु उग़वी इबादका मा दामत अरवाहुहुम फी अजसादिहिम फ़क़ाल रब्बु अज़्ज़ व जल्ला व इज़्ज़ती व जलाली व इर्तिफ़ाई मकानी ला अज़ालु अग़फ़िरु लहुम मस्तग़फ़रूनी। जोर से बोल तो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बहुत शानदार हदीस मैंने सुनाई, तकरीर खत्म। अब इसके बाद फिर कभी आऊंगा तो देखा जाएगा। इजाजत है? हाँ हाँ, आप लोग मुझसे नाराज है क्या खुश है? खुश है, खुश हाथ उठाकर बोलो। खुश है। इधर देखिए, कभी कभी डॉक्टर, अरे बोलो, डॉक्टर को देखा है, मरीज का जब ऑपरेशन करता है तो मरीज को तकलीफ होती है। अरे बोलो, मरीज का जब ऑपरेशन करता है तो मरीज को तकलीफ होती है, लेकिन जब बोलो मरीज जब सही हो जाता है तो कहता है डॉक्टर साहब भालो, डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं। अरे बोलो, कहता है डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं। याद रखिए, ऐसे ही आलिम का काम आपके अंदर जो बीमारी है, गड़बड़ी है, उसको दूर करना। अगर आपको तकलीफ पहुंचे तो तकलीफ मत मानिए। मैं आपका भाई हूं, मैं आपका आलिम हूं, मैं आपका इमाम हूं, मैं आपका मौलाना हूं। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको गलत चीजों से बचाऊं। आपको मालूम है, नबी फरमाते हैं कि जो आलिम दीन होता है, जो अल्लाह का जिक्र करता है, लोगों को अच्छाइयों का हुक्म देता है, बुराइयों से रोकता है, जो लोगों को अच्छाइयों का हुक्म देता है, जोर से बोलो, बुराइयों से रोकता है, चाहे आलिम हो चाहे गैर आलिम। अगर कोई बंदा लोगों को बोलो अच्छे काम का हुक्म देता है और बुराइयों से रोकता है, तो नबी फरमाते हैं उसके लिए समंदर की मछलियां भी दुआ करती है, उनके लिए सुराख में रहने वाली चूंटियां भी दुआ करती है, और अल्लाह के फरिश्ते भी उनके लिए, जोर से बोलो, हमेशा मगफिरत और बख्शिश की दुआ मांगते हैं। तो याद रखो, खुद भी नेक काम करो, और जहां तक हो सके अपने दोस्त के पास बैठो तो दोस्त को भी समझाओ, भाई मैं नमाज पढ़ता हूं, अल्लाह ने फर्ज किया है, आप भी नमाज पढ़िए। आप अपने माँ बाप से भी कहिए, अब्बा नमाज क्यों नहीं पढ़ते। बीवी से कहिए, मेरी जिंदगी तुम नमाज क्यों नहीं पढ़ती। अपने बच्चों से कहिए, बेटा तुम भी नमाज पढ़ा करो। नबी फरमाते हैं कि अगर कोई नेक काम करता है और दूसरों को भी हुक्म देता है, खुद भी बुराई से बचता है, दूसरों को भी हुक्म बुराई से रोकता है, तो उसके लिए समंदर की मछलियां भी दुआएं करती है, सुराख में रहने वाली चूंटियां भी दुआएं करती है, और अल्लाह के फरिश्ते हमेशा उसके लिए मगफिरत की दुआ मांगते हैं। अभी मैंने आपको जो हदीस सुनाई, अब उसका मतलब सुनिए। इजाजत है? लोगों को तकरीर खत्म। जो हदीस मैंने सुनाई, माँ बहन बैठ जाइए, बैठिए बैठिए चुपचाप, मेरी बहन मेरी माँ बैठ जाओ, चुपचाप से बैठो, सलाम पढ़ के जाओ, दुआएं देकर जाओ, दुआएं लेकर जाओ। इजाजत है? तो मैं आपको जो हदीस सुना चुका हूं, अब मतलब सुनिए, तकरीर खत्म हो रही है। जो हदीस मैंने आखिरी में सुनाई, ये कई नंबर पेज पे है? 204, मिशकात शरीफ जिल्द नंबर 1, बोलो बाबू इस्तिगफार व तौबा, पेज नंबर कितना जल्दी बोलो? 204। इधर देखो 204, अरे बोलो 204, पेज नंबर इधर देखिए। नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने, इधर देखिए, जब शैतान को जन्नत से निकाला, जल्दी बोलो, अल्लाह ताला ने जब शैतान को, जोर से बोलो, जन्नत से निकाला, तो जानते हैं शैतान ने क्या कहा? इधर देखिए, बड़ी मजेदार बात सुनिए। शैतान ने कहा, अल्लाह मैंने तुझको करोड़ों सजदे किए, लेकिन मैं कभी जन्नत से निकाला नहीं गया। मैंने तेरी इबादतें की, तुझको सजदे किए, जमीन का कोई हिस्सा नहीं बचा।
جہاں میں نے تجھے سجدہ نہیں کیا لیکن تو نے مجھے جنت سے نہیں نکالا، لیکن اے اللہ میں نے آدم کو سجدہ نہیں کیا تو تو نے مجھ کو جنت سے نکال دیا۔ تیرے عزت و جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں آدم کو نہیں بخشوں گا، آدم کو کبھی معاف نہیں کروں گا، اور آدم کی اولاد کو بھی معاف نہیں کروں گا۔ کبھی شراب پلواؤں گا، کبھی لڑائی کرواؤں گا، کبھی جوا کھلواؤں گا، کبھی تاش کھلواؤں گا، طرح طرح سے ان کو بہکاتا رہوں گا۔ یہ کس نے کہا؟ جلدی بولو۔ شیطان نے۔ شیطان نے اللہ سے کہا۔ تو غور سے سنیے، قسم خدا اللہ کی دریائے رحمت کو جو